اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا تجوید کا جو کورس تھا مکمل ہو رہا ہے، اور جو ہم تجویدی قواعد پڑھ رہے تھے وہ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے۔ اس کے بعد ہم پریکٹیکل تجوید پڑھیں گے۔ پہلے ہم تھیوری پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ہم پریکٹیکل پڑھیں گے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو ان کے رولز کے مطابق، ان کی تجوید کے مطابق پڑھیں گے۔ تو آج جو ہم نے تجویدی قواعد میں پڑھنا ہے وہ بہت ہی اہم قواعد ہیں اور ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب وہ ان میں سے کون سا ہے؟ پہلا ہے اقلاب۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، اقلاب کا مطلب ہے تبدیل ہو جانا، یعنی بدل جانا، چینج ہو جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح اردو زبان میں بعض اوقات الفاظ سے ملتے ہیں تو ان میں نا کچھ الفاظ بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے گنبد، اب نون اور با جب ملتے ہیں تو ان کی آواز میم میں بدل جاتی ہے۔ گنبد، اس میں نون کی آواز نہیں آتی، گنبد۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر جو اقلاب ہوتا ہے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں بدل جائے گی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو وہاں پہ ان کی آواز چینج ہو کے میم کی آواز نکلے گی۔ اب میں آپ کو آسان ورڈز میں بتاؤں تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر، آج کل تو بہت آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا، صحابہ کے دور میں قرآن کے زیادہ نسخے بھی موجود نہ تھے۔ آنے والا وقت جدید ماڈرن دور آ رہا ہے اور آسانی اور سہولتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح اس وقت قرآن مجید کے اندر بھی ہمارے لیے سہولت ہے تجوید کو سمجھنے میں۔ اب یہ والا اقلاب والا قاعدہ سمجھنے میں آپ کے لیے یوں آسانی ہے، جب آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے کہ نون ساکن کے ساتھ ہی چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، وہ آگے با ہوتا ہے لیکن میم انہوں نے ڈالا ہوتا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے یہاں پہ میم کی آواز آئے گی، یہاں پہ نون کی آواز نہیں آئے گی۔ تو جیسے اب دیکھیں میم بعدی، اب قرآن مجید میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اب آپ کو یہاں پہ میم نظر آئے گا یا یہاں پہ چھوٹا سا میم نظر آئے گا۔ اب اس میم کی علامت ہوتی ہے، یہ آگے نون ساکن کے بعد با ہے اور اب یہ نون ساکن کی آواز اور میم کی میں بدل جائے گی۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من بعدی، من بعدی۔ تو یہ پہلا ہو گیا اقلاب۔ اس کے بعد ہے تجوید کا قاعدہ، وہ ہے اخفاء۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، غنہ اور اخفاء کے درمیان فرق کو پہچان نہیں سکتے۔ اخفاء کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا، اور غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ اب جیسے غنہ پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون مشدد آئے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے ان، تو اب اخفاء میں کیا ہوتا ہے؟ اخفاء میں بھی آواز ناک میں جاتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اخفاء میں زبان اوپر ٹچ نہیں ہوتی اور غنہ میں زبان اوپر ٹچ ہوتی ہے۔ جیسے اب غنہ میں کیسے ٹچ ہوتی ہے؟ ان، آواز اوپر ٹچ ہوگی تالو سے۔ اب اخفاء میں پہلے ہم قاعدہ پڑھ لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں اخفاء کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اخفاء کہتے ہیں ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں چھپانا، ایک الف کے برابر۔ اب حروف اخفاء 15 ہے، با، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ حروف اخفاء ہیں۔ 15 ورڈز ایسے ہیں، 15 الفابیٹس ایسے ہیں جن کے نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے سے وہاں پہ اخفاء ہوتا ہے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں، اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اب نون ساکن کے بعد یہ تا حروف اخفاء میں سے ہے، اب نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے
تو اب یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ اخفا ہوگا. کیسے پڑھیں گے, اب پڑھنے کا طریقہ دیکھیں. اوتا اوتا انتا, نہیں, زبان اوپر ٹچ نہیں کرنی, زبان کو تالو سے جدا رکھنا ہے, آواز ناک میں جانی چاہیے. اوتا اوتا من شر الوسواس الخناس, من یہ اخفا ہے. اور ایک آخری اور لاسٹ بات, کہ حلقی اظہار, اظہار کسے کہتے ہیں, یہ سمجھنے والی بات ہے. جہاں پہ نون ساکن ہے اور تنوین ہے, اس کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی ورڈ آتا ہے, وہاں پہ کبھی آپ نہ غنہ کریں گے اور نہ اخفا کریں گے. اب حروف حلقی کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا اور غین, خا. یاد رکھیں, جب بھی یہ 6 ورڈز میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 ورڈز میں سے کوئی ورڈ آ جائے گا تو وہاں پہ کبھی بھی غنہ نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پہ آواز کو ظاہر کریں گے. اب جیسے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, جیسے اب یہ دیکھیں, اب یہ نون ساکن ہے, نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد یہ حروف حلقی میں سے عین آ گیا. اب اس عین کے آنے کی وجہ سے آپ نے آواز کو چھپانا نہیں ہے, بلکہ آپ نے آواز کو ظاہر کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ من علق, من علق, من علق. آپ نے آواز کو نہ ناک میں لے جانا ہے اور نہ چھپانا ہے. تو جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کی آواز ظاہر ہوگی. من علق, تو پھر اظہار ہوگا, تو پھر غنہ اور اخفا نہیں کرنا. تو یہ ہمارے لاسٹ تجویزی قواعد تھے. انشاءاللہ کل سے ہم پریکٹیکل قرآن مجید کے اوپر ہم ان کو اپلائی کریں گے اور اس کے مطابق پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیے گا کہ قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے اور کتنا سکون ملتا ہے اور کتنا مٹھاس پیدا ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تجویدی قواعد کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا